کیا آپ نے کبھی اپنے محروم والدین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے بارے میں سنجیدگی سوچا ہے؟ ہمارے دلوں میں والدین کی محبت رشی بسی ہوتی ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ثواب محروم والدین کو پہنچانا ان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ خاص طور پر 3 صورتیں ایسی ہیں، ان کی صورتوں کی تلاوت اور ثواب صالح کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، یا اگر پہلی ہی مغفرت ہو چکی ہو تو ان کے درجات مزید بلند فرما دیتا ہے۔ کیا یہ خیال آپ کے دل کو جنبش نہیں دیتا کہ چند منٹ کی تلاوت آپ کے والدین کے لیے ہمیشہ کی راحت بن سکتی ہے؟ ناظرین محترم، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شخص قرآن پاک کی ان 3 صورتوں کو یکجا پڑھ لے، ثواب اپنے والدین کو پہنچاتا ہے اور وہ والدین کے لیے رحمت اور بخشش کا وسیلہ بنتا ہے۔ اگر اللہ نے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی تو یہ عمل ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ والدین کی خدمت کی تسلسل اور ایسا تحفہ ہے کہ جس کی مثال نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر سوچئے کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایسا عمل کرے؟ اگر ہاں تو ہمیں آج ہی یہ نیکی اپنی والدین کے لیے کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں والدین کے احترام اور ان کی دعاؤں کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ایک صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ ان کی والدہ کا انتقال کے بعد کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اپنی والدہ کو ایصال ثواب کیا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے بعد ان کے لیے دعا استغفار کی، ان کے والی کو پورا کرنا اور ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ کیا واقعات ہمارے دلوں کو نرم نہیں کرتے اور ہمیں ترغیب نہیں دیتے کہ ہم بھی قرآن پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں؟ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ قرآن پاک کی بتائی جانے والی 3 صورتوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور جب کوئی مرد یا عورت اپنے محروم والدین کے لیے یہ قرآن پاک کی 3 صورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو انہیں خود بھی ان صورتوں کی تلاوت کے سبب بہترین اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں ایک ایسی صورت بھی موجود ہے جس قرآن کا دل کہا گیا، یعنی سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ روحانی اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے یاد رہے کہ قرآن کی مکی صورت ہے جس میں اللہ کی وحدانیت، نبوت اور صدقات اور قیامت کا یقین پر اثر انداز میں بیان ہوا ہے۔ یہ صورت مختصر اور پرتاثیر جملوں کے ذریعے دلوں کی جھنجھوڑتی ہے۔ اگر بعض دلوں میں ان صورت کے بارے میں مخصوص فضائل منسوب کیے ہیں، علماء نے واضح کیا ہے کہ ایسی روایت معتبر نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس صورت کی تلاوت باعزت خود قرآن کی عظمت اور آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی رات کے پرسکون لمحات میں سورہ یاسین تلاوت کر کے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہے؟ یہ عمل نہ صرف ان کے لیے رحمت کا باعث ہو سکتا ہے بلکہ آپ کے اپنے دل کو بھی سکون اور امید سے بھر دیتا ہے۔ ایصال ثواب کی فضیلت کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ تصور کریں کہ ایک بیٹا تنہائی میں بیٹھا قرآن کھولے اپنے محروم والدین کی یاد میں اب فدا ہو رہا ہے۔ وہ الفاظ جو اس کے لبوں سے نکلتے ہیں، اللہ اس کے والدین کی مغفرت کے لیے آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں۔ یہ اس منظر کا تصور آپ کے دل کو نرم نہیں کرتا؟ کیا یہ سوال ذہن میں نہیں آتا کہ ہم یہ عمل کیوں نہیں کریں؟ قرآن پاک کی 3 ایسی صورتیں ہیں، اگر ان کو ایک ساتھ پڑھ کر محروم والدین کا ثواب ایصال ثواب کیا جائے تو مجموعی ثواب کا ایصال والدین کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اسی موقع پر محبت بھرے انداز میں کہیں کہ اپنے والدین کو قرآن کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ کبھی تنبیہ کے انداز میں یاد دلائیں کہ ہماری زندگی مختصر ہے، والدین کی خدمت اور ان کے لیے ایصال ثواب میں دیر نہ کریں، اور کبھی نصیحت کے طور پر یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ثواب پہنچانا والدین کے لیے ایسی روشنی ہے جو ان کی قبر کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، سورہ ملک اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، قدرت اور ربوبیت پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ مسند روایت میں آیا ہے کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک صورت جس میں 30 آیت ہے، ایک شخص کے لیے سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ وہ سورۃ الملک ہے۔ مزید فرمایا کہ جو اس سورہ کو ہر رات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا یہ فضیلت سن کر ہمارے دل میں یہ خواہش نہیں جاگتی کہ ہم اسے اپنے والدین کے لیے پڑھیں؟ جب ایک بیٹا یا ایک بیوی رات کے سونے سے پہلے خاموشی سے دل ہی دل میں سورہ ملک کی تلاوت کرتی ہے، اس طرح کی سورہ پڑھتے وقت اس کی ہر آیت کے اختتام پر اپنے والدین کی مغفرت اور عذاب قبر سے بچاؤ کی دعا کرتی ہے، اس دوران وہ خود سوال کرتی ہے کہ میری یہ مختصر سی کوشش میرے والدین کی قبر کو باغ جنت بنا سکتی ہے، اور پھر ایمان اور یقین سے اپنے رب سے التجا کرتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یقین کریں کہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے اس کی محبت اور عزم کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی کوشش کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ عالم بزرگ میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے فلاں ساتھی کا درجہ بلند کیسے ہو گیا، اور ایسے والدین خود بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا درجہ اچانک کیوں کر بلند کر دیا گیا۔ پھر ان کے استفسار پر
فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی نے آپ کے لیے سبحان اللہ و تعالیٰ کے حضور صدقہ دل سے دعا کی، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور اس طرح آپ کا درجہ بلند کر دیا گیا ہے، تو وہاں موجود قریبی ساتھیوں پر رکش نہیں کرتے۔ اللہ نے انہیں ایسی نیک اولاد سے نوازا جو ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، جن کے سبب اللہ تعالیٰ عالم بزرگ میں ان کے درجات بلند کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، دعا تو ہم بھی ویسے بھی اپنے محروم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کی ان 3 سورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، دست ادب بلند کرتے ہیں، تو پھر اصل قرآن کی یہ صورتیں بھی اس کے خیر میں گواہی ہو جاتی ہیں اور اللہ کے حضور سفارش کرتی ہیں، یا اللہ پاک، تیرا یہ بندہ تیرے حضور دل کی گہرائیوں سے اپنے محروم والدین کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعا کو قبول و منظور فرما، اس کے والدین کی بخشش فرما دے، لہٰذا ایسی دعائیں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس صورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اسے اپنے محرومین کے لیے احصال ثواب کریں۔ آئیے آپ جانتے ہیں کہ 3 صورتیں کون سی ہیں جس کی تلاوت محروم والدین کی بخشش اور مغفرت کے لیے عظیم تحفہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارک ہے جس کی صرف ایک بار تلاوت کرنے سے ہی 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل عطا فرما دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، سورہ اخلاص ایک مختصر سورت ہے، لیکن اس کا پیغام انتہائی جامع اور عظیم الشان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، سمجھ اور بے نیاز ہونے کا اعلان ہے۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص قرآن کی 1/3 کے برابر ہے اور ایک بار پڑھنا اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ اللہ کی محبت اور جنت کی ضمانت بھی بن سکتی ہے۔ کیا یہ علم ہمارے دل کو نہیں جھنجھوڑتا کہ ہم اپنے محروم والدین کے لیے بھی اس صورت کا تحفہ پیش کریں؟ اب تصور کیجئے کہ ایک نوجوان رات کے آخری پہر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، تہجد کے دوران سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اور اس کے دل میں اپنے والدین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ یا رب، یہ اجر میرے والدین کو عطا فرما، انہیں معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یقین کیجئے کہ والدین کی بخشش مغفرت کے لیے دعا کے لیے اس سے بہتر لمحات اور نہیں ہو سکتے۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی آخرت سنور جائے تو ان 3 صورتوں کی تلاوت میں معمول بنا لیں، کبھی جذباتی انداز میں تو کبھی سرگوشی کے انداز میں۔ یہ صورتیں والدین کے لیے تحفے کا گلدستہ ہے جو ان کی روح کو خوش اور سکون پہنچاتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات ہمیں غافل نہ کرے، اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں اور قرآن کے اس تحفے کو ان تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ایسی اولاد سے اپنا منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہ ہوتے۔ یہ حضرت بن مسعود کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص قرآن کی کوئی صورت پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن وہ صورت اس کی سفارش کرے گی۔ آپ ان اقوال کو ساتھ یہ سوال کر سکتے ہیں، اگر قرآن کی ایک صورت ہماری سفارش کر سکتی تو کیا ہم اسے اپنے والدین کے حق میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ایک اور ایمان افروزہ واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا ذکر آتا ہے کہ ابتدا میں وہ اسلام قبول نہیں کر رہی تھیں، پر حضرت ابو ہریرہ دن رات ان کے لیے دعائیں کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کی کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کر دیا اور وہ ایمان لے آئیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد پہ دعا والدین کے لیے کتنی مؤثر ہوتی ہے۔ یہ ہمارے والدین ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا سے گئے، اگر ساتھ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر نہیں تو کیا ہماری دعائیں اور تلاوت ان کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ناظرین اکرام، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق دلکش منظر میں بیان کیے جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہمیں عقیدے کی اصلاح کرتی ہیں اور دلوں کو اللہ کی عظمت، اور جب ہم یہ صورتیں پڑھ کر ثواب والدین کو بھیجتے ہیں تو گویا ہم ان کے لیے ایمان اور یقین کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کی یہ 3 صورتیں پڑھ کر اپنے محروم والدین کے ایصال ثواب کرنا والدین کی بخشش اور مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے جنت کے باغات سجانا چاہتے ہیں تو ان صورتوں کا تحفہ انہیں ضرور بھیجیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی چیز والدین کو اتنا خوش نہیں کر سکتی جتنا ہمارے پڑھے ہوئے قرآن کا تحفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرمت فرمائیں یا رب العالمین۔